بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالے جنات کی دشمنی سے نیک جنات کی دوستی کا سفر۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ میں نیوزی لینڈ میں رہتا ہوں۔ روحانی دنیا سے لا علم تھے۔ زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد اس دنیا سے روشناس ہوا۔ کسی حاسد نے جادو کے ذریعے مجھ پر کالے جنات مسلط کر دیے جو ہر وقت میرے ساتھ ہوتے۔ یہ مجھے ہر چیز میں نقصان پہنچاتے تھے اور جہاں مجھے نفع ہونا ہوتا وہاں نقصان کرنے لگتے۔ میں ٹیکسی چلاتا تو جب کوئی مسافر میرے ساتھ بیٹھنے لگتا تو وہ کہتا، آپ کے ساتھ تو پہلے سے سوار موجود ہیں، جبکہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ان جنات نے میرے کاروبار پر، صحت و طاقت پر، میری نظر پر بندش، میرے علم پر بندش اور میری جوانی پر بندش لگا دی تھی۔ جوانی میں بوڑھا ہو گیا تھا، میری جوانی کی طاقت اور قوت سب بن چکی تھی۔ میرے دماغ سے ہر چیز غائب کر دیتے تھے۔ میں گاڑی میں سفر کر رہا ہوتا تو گاڑی جانے کتنی باری ہو جاتی جیسے کوئی ہاتھی سوار ہو گیا ہو۔ مجھے 3 جنات اپنے ساتھ نظر آتے تھے۔ ان میں ایک شیطان میری کمر کی ہڈیاں توڑنا چاہتا تھا اور دوسرے میرا حادثہ کروانا چاہتے تھے۔ میں زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ بس میری کوئی نیکی کام آ گئی کہ میں بچ گیا۔ میرے خلاف جنات اور جادوگر اتنے زیادہ طاقتور تھے جبکہ یہاں کوئی ایسا عامل نہیں تھا جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ میری زندگی انہی حالات میں گزر رہی تھی کہ مجھے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا اور میں نے آپ کو سننا شروع کیا۔ آپ کے بتائے وظائف پر عمل شروع کیا، جیسا کہ صبح شام 200 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی تو بہت فائدہ ہوا۔ مجھے ایک ڈال مل گئی جو مجھے ان شیاطین سے بچاتی۔ پھر میں ہر دم اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہوں، اللہ سے باتیں کرتا ہوں۔ ابکری کے بہت سے وظائف مجھے یاد ہو گئے۔ میرے دل کی آنکھیں کھل گئیں، مجھے اب جنات نظر آنے لگے تھے۔ ایک مرتبہ میں نماز کے لیے مسجد میں گیا، وہاں ایک دوست کے ساتھ 2 نیک جنات تھے، لیکن اسے بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ نیک مخلوق ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ آپ خوش قسمت ہیں، ہر وقت ذکر کرنے والے جنات آپ کے ساتھ رہتے ہیں، یہ آپ کے کسی بڑے کے نیک عمل کا صلہ ہے۔ میں نے اس بھائی سے کہا، آپ ان سے اپنے لیے دعا کروایا کریں اور میرے لیے بھی دعا کروایا کریں۔ میں یہ کہہ کر اپنی نماز میں مشغول ہو گیا تو ان میں سے ایک جن میرے ساتھ آ کر بہت ادب سے بیٹھ گیا۔ میں نے توجہ اپنے ذکر کی طرف رکھی، وہ بھی میرے ساتھ ذکر کرنے لگا۔ حضرت جی، میں نے ابکری سے بہت کچھ سیکھا۔ جن چیزوں سے برکت اور رحمت انسان کو گھیر لیتی ہے ان میں سے ایک چیز خوشبو کا استعمال ہے۔ میں اچھے عطر اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور کپڑوں پر لگاتا ہوں، اس سے مجھے اپنے گرد ایک برکت اور رحمت کا حصار محسوس ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، انہیں استاد بھی کہہ سکتا ہوں، وہ صاحب نظر ہیں۔ وہ کافی عرصے بعد ملے تو مجھے کہنے لگے، تیرے ساتھ جو 3 تھے وہ کہاں گئے؟ انہیں بھی مجھ پر مسلط جنات نظر آتے تھے، کیونکہ یہ مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ 3 جنات ہیں۔ میں نے ابکری سے دیکھ کر لاکھوں کی تعداد میں وظائف پڑھے ہیں۔ میں نے آپ کا ہی ایک کلپ دیکھا تھا کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھنے سے نیک جنات دوست بن جاتے ہیں۔ میں روزانہ عصر کی نماز کے بعد مسجد کے کونے میں بیٹھ کے ان آیات کو کثرت سے پڑھتا تھا، خوشبو لگا کر، صاف لباس پہن کر یہ عمل کرتا تھا۔ چند دن بعد مجھے محسوس ہونے لگا کوئی نورانی وجود میرے سامنے بیٹھ جاتا ہے، میں اسے دیکھنے کی کوشش کرتا تو غائب ہو جاتا۔ ایسا کئی بار ہوا۔ پھر رمضان شروع ہوا، میں روزے سے تھا اور یہی عمل کر رہا تھا۔ مسجد میں ایک نیک جن نے مجھ سے بات کی اور مجھے افطاری کی دعوت دی۔ اس کے ساتھ گیا، بہت بڑا میدان تھا اور جیسے شادی کا منظر ہوتا ہے ایسے سجاوٹ ہوئی تھی، سرخ قالین بچھے ہوئے تھے اور طرح طرح کے کھانے تھے۔ دنیا میں کسی کھانے میں ایسی لذت نہیں جو ان کھانوں میں تھی۔ وہاں بہت سے جنات تھے، سب نیک ذکر اذکار کرنے والے تھے۔ ان دنوں میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے والد کے لیے دعا کریں۔ ان میں سے ایک جن نے میرا بازو پکڑ کر کہا کہ آپ اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کیا کرو۔ یہ فقرہ سنا تو میں چونک گیا، کیونکہ ایسا تو آپ روحانی محفل میں فرمایا کرتے ہیں۔ اس نصیحت پر اب مزید توجہ کر رہا ہوں جس سے نفع ہو رہا ہے۔